اس کی جو سر درد کی مختلف قسمیں ہیں ان کی اس کے سوا کوئی پہچان نہیں کہ بخاروں میں جس قسم کی سر دردیں ہوتی ہیں وہ سب رسٹاکس میں پائی جاتی ہیں. یعنی بخاروں میں عام طور پر کسی کی سر درد کسی قسم کی ہوگی, کسی مریض کی کسی قسم کی. ہر مریض کے اپنے مزاج کے مطابق بخار میں اس کی سر درد ایک شکل اختیار کرتی ہے. تو ٹپیکل مریض کی جو سر درد ہے خواہ وہ کسی نوعیت کی ہو مگر بخار میں جیسی اس کو یاد ہے کہ مجھے ہوا کرتی تھی یہ ہوتی ہے, اس کے لیے رسٹاکس اچھی ہوگی. اگر کوئی اور معین دوا نہ ملے, اول تو معین دوا ڈھونڈنی چاہیے اگر اس کی علامتیں واضح ہوں, تو اگر نہ ملے تو رسٹاکس فائدہ مند ہو سکتی ہے. رش آف بلڈ چہرے کی طرف یا سر کی طرف اس میں ہوتا ہے, اور جلد دکھنے لگ جاتی ہے. ایگزیما کی چوٹی کی دوا ہے. چھالوں والا ایگزیما میں بتا چکا ہوں, لیکن بچوں میں جہاں زیادہ تفصیل سے باتیں معلوم نہیں ہو سکتی, سر کا ایگزیما خاص طور پر رسٹاکس کے زیر اثر آتا ہے. لیکن اس سے صرف یہ ڈر لگتا ہے کہ اس کا اب رد عمل بعض دفعہ بہت سخت ہوتا ہے. اگر یہ ایگزیما کی دوا ہو اور دی جائے تو ایک دم جسم اٹھ کھڑا ہوتا ہے, ایگزیما اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور بڑی وائلنٹ علامتیں آ جاتی ہیں, اور پھر وہ خود بخود سبسائڈ ہونا چاہیے. اگر وہ خود بخود چند دن کے اندر اندر بیٹھنا شروع ہو جائے اور کسی دوا کی ضرورت نہ پڑے تو پھر رسٹاکس جب وہ ریئیکشن ٹھیک ہو جائے پھر دی جاتی ہے دوبارہ. اور اگر نہ بیٹھے پھر مصیبت, پھر دوسری دوا ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے بعض دفعہ. اور ایسے مریضوں میں پھر ہیپ ہیزرڈ جو علاج ہے وہ بالکل مریض کو ناقابل فہم بنا دیتا ہے. یعنی مریض کی علامتیں کوئی سمجھ میں نہیں آتی, پھر بعض دفعہ کرونک ہو جاتے ہیں. ایگزیماز میں یا جلد کی ایسی امراض میں جہاں یہ صورت پیدا ہو کہ ایک دوا جو ان علامتوں میں مشہور ہے, مؤثر ہے, اس نے ایک ایگریویشن کر دی ہے اور ایگریویشن پھر ٹھیک نہیں ہوئی, وہاں یاد رکھنا چاہیے کہ بعید نہیں کہ یہ کینسرس ایگزیما ہو. یہ جو جلدی مرض ہے یہ جلد کے کینسر سے مشابہ چیز ہو. اس صورت میں سب سے پہلے جلد کے کینسر کا علاج کرنا چاہیے, اور بسا اوقات اس سے رد عمل کو جو کینسر اگر پوری طرح بڑا نہ بھی ہو, ابتدائی حالتوں میں بھی اس کا علاج کیا جائے تو ایسے مریض کو سنبھال لیتا ہے. اور اگر نہیں تو پھر جو دوسری روزمرہ کی دوائیں ہیں جلد کی بیماریوں میں آلٹرنیٹ کرنے کے لیے عام طور پر گریفائٹ, سلیشیا, سورائنم کا کمبینیشن ایک دوسرے کے بعد اچھا ہے. یہ خواہ وہ ایگزیمے والی دوائیں ہوں, بیماریاں ہوں, یا وہ سورائسس, مثلا سورائسس میں بھی بہت اچھا کمبینیشن ہے. کمبینیشن نہیں, ایک گروپ دواؤں کا جو ایک دوسرے کے بعد آتا ہے. سلیشیا, گریفائٹس, سورائنم. اور اس کے علاوہ کیا چیز ہے جس کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ نہیں, سلفر, آرسنک. جب بے چینی بڑھے اور تکلیف بڑھے تو آرسنک بھی بیچ میں کبھی کبھی انٹروڈوس کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جلد کے ساتھ آرسنک کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے. فاسفورس کی اپنی جلد کی علامتیں ہیں, ان میں فاسفورس بھی کام آتا ہے, مگر یہ جو کمبینیشن ہے اس میں نہیں. کیوں, تم نے کیوں کہا تھا عرفہ؟ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کوئی آپ نے بتایا تھا کہ سر کے لیے اس کو بھی استعمال کرتے, خون کا وہ اگر خون ٹھیک طرح سر میں نہ پہنچ رہا ہو, جب اس طرح میں آپ نے بتایا. جیسے اس پر تمہارے نہیں پہنچ رہا ٹھیک طرح. فاسفورس بڑی اچھی دوا ہے, لیکن فاسفورس میں احتیاط بہت کرنی چاہیے. علامتیں احتیاط سے دیکھ کر دینی چاہیے, ورنہ بعض دفعہ وہ
नुकसान ना भी पहुंचाए, कंफ्यूज कर देती है मरज को। जी एसिड फास्ट हो सकती है क्या? एसिड फास्ट जिल्द की बीमारियों में एसिड फास्ट? जी हाँ, क्या हुआ उसको? ये दे सकते हैं किस बात में? यूं ही? यही सार्किज़ीमा वगैरह में नहीं नहीं, यूं अगर इलामतें हैं तो दे सकते हैं, जी सार्किज़ीमा इलामतें ना हो तो फिर नहीं दे सकते। ये वही मैं कह रही हूँ अगर लामते हो तो दे सकते हैं ना ऑफ कोर्स, इलामतें हो तो हर चीज दे सकते हैं, फास्फोरस भी दे सकते हैं, समझे? इलामतें हो तो फिर तो बेधड़क दें, मगर बाज़ दवाओं में ज़्यादा ऊंची ताकत में ना शुरू करें। इलामतें हों तो और भी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है ऊंची ताकत से, क्योंकि अगर इलामतें हों और मरीज़ इतना कमज़ोर हो चुका हो या उसका मरज़ जड़ पकड़ चुका हो और फ़ौरन ठीक ना हो सकता हो, तो जितना ऊंचा ऑर्डर देंगे उतना जिस्म को जल्दी क्योर करने का हुक्म मिलेगा, और कमज़ोर जिस्म को ताकतवर बीमारी से लड़ाकर और हुक्म ये हो कि फ़ौरन ठीक करो, उसको मारने वाली बात है। बाज़ केसेस में मर भी जाते हैं, लेकिन बाज़ केसेस में यानी शाज़ के तौर पर सिल वगैरह हुई, उसमें ऐसा मरीज़ 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर इस किस्म का मरज़ ना हो, गाउट सैमसन रोमेटिज्म है, तो शदीद तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है जिसको ठीक करना मुश्किल है। और जैसे मैंने बताया था रस्टॉक्स का भी केस है एक्जीमे का, उसमें भी अगर बहुत ऊंचा दे दिया जाए शुरू में और एक्जीमा बहुत पुराना और देर से जिसम में बैठा हुआ हो तो एकदम नहीं ठीक हो सकता। ऐसी सूरतों में थोड़ा थोड़ा देकर छोटी छोटी ताकत में मरीज़ को आहिस्ता आहिस्ता निकालें और मरीज़ को संभालते हुए फिर आगे बढ़ाएं। ठीक है।